بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حساب و میزان کے متعلق عقیدہ۔ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ روز محشر حساب کتاب ہونا برحق ہے۔ بعض لوگوں کا حساب براہ راست خداوند عالم لے گا اور بعض کا حساب حجتہائے خدا لیں گے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے حساب کا متولی خود خدا تعالی ہوگا۔ ہر نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب لے گا اور امتوں کا حساب انبیاء کے اوصیاء لیں گے۔ خداوند عالم اپنے انبیاء و رسل پر گواہ ہوگا، انبیاء و رسل اپنے اوصیاء کے گواہ ہوں گے، ائمہ اطہار علیہم السلام باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم لوگوں پر گواہ رہیں۔ نیز خداوند عالم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، بھلا وہ شخص افطرا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو۔ اس آیت میں شاہد گواہ سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، انہیں یقیناً ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ خداوند عالم کے اس ارشاد وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میزانوں سے مراد انبیاء و اوصیاء ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے، البتہ دین کے بارے میں سوال ہر شخص سے کیا جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، لیکن گناہوں کا سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ان لوگوں سے گناہ کا سوال نہ ہوگا جو حضرت رسول اور ائمہ ہدیٰ کے فرما بردار ہیں، لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی، اور ہر شخص کو جس کا کہ حساب ہوگا عذاب کیا جائے گا، اگرچہ یہ عذاب عرصہ محشر میں زیادہ ٹھہرنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے احباب سے فرمایا روز قیامت تم لوگوں سے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی برحق مومن گناہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے مر گیا تو برزخ میں اس پر عذاب ہوگا،
پھر روز قیامت ایسے حال میں اسے زندہ کیا جائے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا کہ جس کا سوال اس سے کیا جائے۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر عذاب دوزخ سے نجات حاصل نہ کر سکے گا اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم اپنے تمام اولین و آخرین بندوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ایک ہی خطاب کے ذریعے ان کا اجمالی طور پر حساب لے گا۔ اس خطاب سے ہر شخص اپنا ذاتی معاملہ اچھی طرح سمجھ لے گا۔ مجھ سے فلاں عمل کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور اسے یہی گمان ہوگا کہ یہ خطاب کسی اور سے نہیں ہے بلکہ مجھ سے ہی ہے۔ خداوند کریم کو ایک شخص سے خطاب کرنا دوسرے کے ساتھ خطاب کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ خلاق عالم اپنی اولین و آخرین سب مخلوق کے حساب سے دنیاوی ساعات کے اعتبار سے آدھ گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کرے گا۔ کتابًا یلقاہ منشورا، جس کو وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے آگاہ کر دے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور وہ کتاب اس کے تمام چھوٹے اور بڑے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ اس طرح خداوند عالم ہر شخص کو خود اپنا محاسب اور حاکم قرار دے گا۔ اس سے کہا جائے گا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ خداوند عالم ایک گروہ کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ پاؤں بلکہ تمام اعضاء ان کے اعمال پر جنہیں وہ لوگ چھپا کر کیا کرتے تھے گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے، تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟ اعضاء کہیں گے، ہمیں اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی کی طرف تمہاری باز گشت ہوگی۔ تم اپنے اعمال چھپا کر اس وجہ سے نہ کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا کو ان میں سے اکثر کی خبر نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔